الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا طبيب نفوسنا حبيب قلوبنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، غاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومناقبہم وآتشہم. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. صلوات بھیجیں محمد. سامعین مکرم، ملتمس ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ذیشان حیدر ابن حسن مرحوم و مغفور کی روح کو ایصال کر دیں. ایک اور صلوات عنایت فرما دے محمد و آل محمد. صلی علی محمد. سامعین مکرم، حاضرین مجلس، چند معروضات آپ کے خدمت میں پیش کرنا ہے. انہی معروضات کے لیے میں نے سورہ علم نشرح، جس سورہ کے قرآن مجید میں کئی نام ہیں، اسی سورہ کو سورہ انشراح بھی کہتے ہیں، علم نشرح بھی کہتے ہیں اور سورہ شرح بھی کہتے ہیں. تعجب کی ضرورت نہیں، ہم انسانوں میں بھی بہت سوں کے بہت سے نام ہوتے ہیں. جیسے حالات ویسے نام. محبت کے نام الگ ہیں، چڑھانے کے نام الگ ہیں. لیکن قرآن مجید میں سوروں کے جو نام ہیں آیتوں کے اعتبار سے ہیں. جس نے جس اعتبار سے آیت مراد لی اس اعتبار سے اس نے ایک نام دیا. یہ 3 نام بندوں کے رکھے ہوئے نام نہیں، بلکہ یا خدا نے یہ نام رکھے ہیں یا اس کے نبی نے یہ نام رکھے. یہ سورہ مکے میں نازل ہوا ہے. اس سورے میں 8 آیات ہیں، 1 رکوع ہے، 27 کلمات ہیں اور 103 حروف ہیں. تھوڑا سا قرآن مجید سے روابط جو ہے بڑھا لیجئے، اس لیے کہ جب دشمن قرآن جلا رہا ہو تو مسلمانوں پہ ضروری ہے کہ وہ قرآن کی آیتوں کو جلا رہیں. یہ یاد رکھیے، جب دشمن قرآن جلانے پہ آمادہ ہو تو ہمارے اوپر واجب نہیں، اوجب نہیں، لازم نہیں، الزم ہے کہ ہم قرآن کی آیتوں کو جلائیں. اور یاد رکھیے، قرآن کی آیتیں روح سے نہیں جیتی ہیں. یہ حسین نے نوکے نیزہ پہ تلاوت کر کے بتایا ہے کہ قرآن میں جو لکھا ہے وہ جسم ہے اور اس کی روح 14 ہیں. قرآن میں جو لکھا ہے وہ جسم ہے، اس کی روح 14 ہے. اسی لیے دشمن نے سر کاٹ دیا لیکن تلاوت نہ روک سکا. بھئی ملاحظہ کرتے چلے جائیے گا. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر قاری قرآن با فضیلت ہے. یاد رکھیے، ہر کلمہ پڑھنے والا با فضیلت نہیں ہو سکتا. ہر کعبے سے چمٹنے والا با فضیلت نہیں ہو سکتا. ہمیشہ یاد رکھیے، با فضیلت وہ ہے جس کے ضمیر میں 14 زندہ ہیں.
ورنہ کعبے کی کمائی کھانے والا بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑا نظر آئے گا۔ یہ یاد رکھیے گا ہمیشہ، ضروری نہیں کہ ہر قرآن کی تلاوت کرنے والا اس قابل ہو کہ آپ اس کی پیشانی چوم لیجئے۔ یاد کیجئے، ولید کی تاریخ جا کے پڑھیے گا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن کا سگا تھا، قرآن چھوڑتا ہی نہیں تھا، ہر وقت مسجد میں بیٹھا قرآن کی تلاوت کرتا رہتا تھا۔ جب باپ مرا اور لوگوں نے آ کے کہا کہ اب حاکم تم بن گئے، تو قرآن کو ٹھوکر مار کے کہا آج سے تیرا میرا رشتہ ختم، اب میں حکومت سنبھالوں گا۔ تو یاد رکھیے، حکومت کے لیے جو قرآن کو پیچھے رکھ دے وہ صحیح مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب دور حاضر میں بھی دیکھ لیجئے، ایک طرف مظلوم آواز دے رہا ہے، ایک طرف ظالم کے ساتھ کھڑا نظر۔ تو ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم پہچانیں کہ مظلوم کون، ظالم کون، یہ بالکل یاد رکھیے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ سب سے بڑا ظالم کون ہے، قرآن سے جا کے پوچھئے گا۔ بات آج قرآن کی روشنی میں ہوگی، سب سے بڑا ظالم کون ہے، بلکہ قرآن نے اظلم اسے کہا ہے جو علی کی ولایت کو چھپا لے۔ ظالم نہیں کہا ہے، اظلم کہا ہے۔ جو ولایت علی کو چھپا لے وہ اظلم ہے، ظالم نہیں ہے۔ اس کا مطلب کائنات میں جو ہوگا وہ ظلم ہوگا، اور اگر آپ نے علی کی ولایت چھپایا تو آپ ظالم نہیں اظلم ہو جائیں گے۔ اب یہاں سے جلدی جلدی قرآن کی تعریف سن لیجئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہر قرآن کی تلاوت کرنے والا باعظمت، بابرکت، اس قابل کہ اس کے ہاتھ کو چوما جائے۔ اگر یہی چیز ہوتی تو کبھی نبی یہ نہ کہتے ربا تالیل قرآن والقرآن یلن ہو، کچھ قرآن پڑھنے والے وہ ہیں جن پہ خود قرآن لعنت کر رہا ہے، خود قرآن لعنت کر رہا ہے۔ کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے بھی ہیں۔ یاد رکھیے اور ہمیشہ یاد رکھیے، ممکن ہے کہ ایک انسان سورہ الحمد پڑھ رہا ہو اور سورہ الحمد اس پہ لعنت، ممکن ہے کہ کوئی بسم اللہ کہے اور یہ بسم اللہ اس پہ لعنت کرے۔ اس کا مطلب بھئی حدیث ہے ربا تعلیل قرآن والقرآن یلعنہ ہو، کچھ قرآن پڑھنے والے وہ ہیں جن پہ قرآن لعنت کر رہا ہے۔ تو آئیے دیکھیں وہ قرآن پڑھنے والے کیسے ہیں۔ میں بالکل سادگی کے ساتھ آپ کو ایک منزل پہ لے جاؤں گا، سنیں گے تو روح تازہ ہو جائے گی۔ وہ قرآن پڑھنے والے کیسے ہیں؟ بھئی ایک میدان ہے جس کے اس طرف بھی فوج ہے، اس طرف بھی فوج ہے، لیکن ادھر فوج ظفر موج ہے۔ ان لفظوں کو اگر نہیں سمجھیں گے تو گفتگو ضائع ہو جائے گی۔ ادھر صرف فوج ہے، ادھر فوج ظفر موج ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ادھر کی فوج کی علمبرداری علی کے ہاتھ میں ہے۔ ہوا کیا، جب جنگ ہارنے کی نوبت آ گئی حضور، تو کچھ لوگوں نے قرآن نیزے پہ بلند کیا۔ کچھ بے وقوفوں نے یہ دیکھ کے اپنی تلوار نیام میں رکھ لی۔ پھر لفظوں پہ غور کیجئے گا، بالکل الگ لب و لہجے کی مجلس آپ کی خدمت پہ پیش کرو۔ کچھ بے وقوفوں نے تلوار نیام میں رکھ لی، یہ کہہ کے کہ انہوں نے قرآن نیزے پہ بلند کیا ہے۔ کچھ بے وقوفوں نے تلوار نیام میں رکھ لی کہ اب ہم جنگ نہیں کریں گے، سامنے قرآن ہے۔ اتنے میں علی کا شیر کچھ بے وقوفوں کو چیرتا ہوا سامنے آیا۔ بھئی خدا کے لیے توجہ کیجئے گا، کچھ بے وقوفوں کو چیرتا ہوا سامنے آیا۔ نام ہے مالک اشتر۔ نام کیا ہے؟ مالک اشتر۔ خود آپ سوچئے، اگر لطف لے سکتے ہیں خطابت کے جملوں کا تو لے لیجئے گا، کتنا حسین مرحلہ ہوتا ہوگا جب میدان جنگ میں مالک کا مالک مالک کو مالک کہتا ہوگا۔ اور کیا آپ نے، جب مالک کا مالک، کیونکہ سرکار کا نام مالک اشتر اور امیر مالک کے مالک ہے، تو کتنا حسین مرحلہ ہوتا ہوگا جب مالک کا مالک مالک کو مالک کہتا ہوگا۔ اب ایک انگوٹھا ٹیک، یہ تو تھا میرا جملہ، ایک انگوٹھا ٹیک آیا میرے پاس، کہنے لگا شاہد رضوی ایک جملہ میں بھی بڑھاؤں، اس میں میں بھی بڑھاؤں۔ میں نے کہا بسم اللہ۔ روکا کس نے ہے؟
اس لیے کہ انگوٹھا ٹیک اور ہے، جاہل اور ہے۔ خدا کے لیے توجہ کیا ہوتا، انگوٹھا ٹیک اور ہے، جاہل اور ہے۔ جاہل کیا ہے؟ قرآن سے پوچھئے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ سَلَامًا، جب تم سے کوئی جاہل مخاطب ہو کہو بس بس ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ بھئی جو لوگ نہیں بولے وہ کیوں نہیں بولے؟ قرآن سنایا ہے میں نے، گھر کی کتاب نہیں۔ جب تم سے جاہل ملے تو کہو اچھا اچھا ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ اس کا مطلب ایک سلام جاہلوں کے لیے بھی ہے۔ کیا کہنا بھائی، خدا کے لیے توجہ کیا ہوتا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی گڑبڑی یہ ہے کہ ہم جاہل اسے سمجھتے ہیں جو مکتب نہیں گیا، مدرسے نہیں گیا، اسکول نہیں گیا۔ لیکن امام سے پوچھنا پڑے گا مولا جاہل کون ہے؟ آپ نے فرمایا العالم من عرفنا والجاہل من لم یعرفنا۔ عالم وہ ہے جو 14 کو پہچانتا ہے، جاہل وہ ہے جو 14 کو نہیں جانتا ہے۔ ایک عالم اور جاہل تو یہ ہو گیا۔ ایک اور سناؤں آپ کو، چلیے پھر حدیث سناتا ہوں۔ من ماتا ولم یعرف، جو پہنچ گئے سلام ہے انہیں۔ امام زمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ، جو زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے۔ اس کا مطلب حدیث کی روشنی میں جاہل وہ ہے جو زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مرے۔ زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ جاہل ہے، نہ پڑھنے والا جاہل نہیں ہے، مکتب نہ جانے والا جاہل نہیں ہے، وہ ان پڑھ ہے، انگوٹھا ٹیک ہے۔ بھئی لفظوں پہ اگر قدر کی آپ نے تو لطف آ جائے گا۔ آپ نے دیکھا نہیں، بالکل پڑھا لکھا نہیں، لیکن شاعری اہل بیت کی کر رہا تھا۔ نام ہے قمر جلالوی، انگوٹھا ٹیک۔ علامہ قمر جلالوی کہے جاتے ہیں، استاد قمر جلالوی، پڑھے لکھے تھے ہی نہیں، پنچر بناتے تھے۔ جب کوئی جاتا تھا پنچر بنوانے تو اسے کہتے تھے مولا نے شعر عطا کیا ہے۔ اس کا مطلب علم کا تعلق مکتب سے نہیں ہے۔ اب میں اپنی بات پہ دلیل دے رہا ہوں، دلیل آپ نے بچپن سے یہ سن رکھا ہے، علم اللہ کا نور ہے، جس کے سینے میں چاہتا ہے اتار دیتا ہے، جس کے سینے میں چاہتا ہے اتار دیتا ہے۔ تو اصل علم یہ ہے کہ ہم 14 کی معرفت حاصل کر لیں، پھر 14 تمہیں خود پڑھا دیں گے۔ معرفت کے لیے تمہیں کتابوں کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ جاہل کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے نا، وہ اصل میں ہمارے معاشرے میں غلط ترجمہ ہے۔ جاہل حدیث کی روشنی میں وہ ہے جو 14 کی معرفت نہیں رکھتا۔ اب آپ بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں۔ قرآن نے کہا جاہل لائق سلام ہے، بس دور سے ہی ٹھیک ہے خدا حافظ۔ اب حدیث سن لیجئے، 5ویں امام فرماتے ہیں کہ جاہل سے جو بات کرے گا اللہ اس کے رزق کا دروازہ بند کر دے گا۔ غور کیا آپ نے؟ ضروری نہیں کہ فضیلت میں ہی معرفت ہو۔ مولا کے کلام کو سمجھیے، جو جاہل سے بات کرے گا اللہ اس پہ رزق کا دروازہ بند کر دے گا۔ تو بھئی رزق بانٹتا کون ہے؟ کون بانٹتا ہے؟ لوگ دیکھیں، میں تو وہ بات کروں گا جو کتاب سب نے پڑھ رکھی ہو۔ پنجم تک تو الحمدللہ سب نے پڑھا ہے۔ تو چہارم کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ رزق بانٹنے کا کام اللہ نے حضرت میکائیل کو دیا ہے۔ غور کیا آپ نے کس کو دیا ہے؟ حضرت، زور سے بولیے گا کسے دیا ہے؟ اور یہ کتاب میں نے نہیں لکھی، مولانا غلام عسکری صاحب نے مرتب کی ہے۔ کسے دیا ہے؟ زور سے بولیے، میکائیل کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میکائیل لفظ مکیال سے ہے۔ مکیال کے معنی ہے پیمانے کے۔ چونکہ رزق بانٹنا ان کا کام ہے، اس لیے انہیں صاحب پیمانہ بنایا۔ کون بانٹتا ہے؟ میکائیل۔ میکائیل مکیال سے ہے، معنی ہے پیمانے کے۔ اب آئیے حدیث سناتا ہوں 5ویں امام کی۔ 5ویں امام نے فرمایا خلق اللہ من عرق راسہ الملائکہ، اللہ نے محمد کے پسینے سے ملائکہ بنایا۔
بھئی آج سن لیجئے خدا کی قسم، ہاں تمام برادران اہل سنت بھی آتے نا تو آج لطف آتا. کیا کہا؟ خلق اللہ من عرق راسہ الملائکہ، اللہ نے محمد کے چہرے کے پسینے سے، سر کے پسینے سے ملائکہ بنایا. میڈیکل سائنس کا کوئی بندہ ہے بیٹھا ہوا تو پوچھ لینا، پسینے سے 70 درجہ بلند ہے خون. یا تو جا کے کہیں منہ چھپا لو یا پھر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو. ارے پسینہ رزق بانٹ سکتا ہے. اور جسے محمد نے کہا اے علی تو میرا خون ہے، تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت، تیری ہڈی میری ہڈی، تیری کھال میری کھال. بات تو قرآن سے ہو رہی ہے نا. یا لے ایک اور صلوات عنایت فرما دے محمد. سنیے، ایک ایک گفتگو جو ہوگی وہ قرآن مجید سے ہوگی تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہنے پائے کہ قرآن کا دامن چھوڑ دیا. اور اگر کوئی اعتراض کرے تو پھر اس سے ایمان کا دامن چھوٹے. بھائی کیا کہا؟ محمد عربی کے سر کے پسینے سے کیا بنایا؟ ملائکہ. حدیث ہے 5ویں امام کی. لوگ کہتے ہیں محمد عربی کی فضیلت نہیں پڑھی جاتی. سنیے، ہم تو اس لیے نہیں سناتے کہ ابھی تو آپ محمد کا خون نہیں سمجھے، محمد کا سمجھیں گے. بھئی بہت توجہ سے سنیے، محمد عربی کے سر کے پسینے سے ملائکہ. بھئی بات پہنچ گئی. عالم دین کا نام لوں، جا کے سرچ کر لینا. عالم دین ہے آیت اللہ شیخ جعفر شوچتری. منظر بھائی اس کے ڈسکرپشن میں ان کی بایوگرافی بھی دے دیجئے گا اس مجلس کے. مولا آپ کو سلامت رکھے اور جو بھی چینلز کے ذریعے خدمت کریں انہیں سلامت رکھے کہ کیسے عالم تھے. ان کے پاس جو علم تھا وہ حسین مولا کا عطا کردہ. ان کے پاس جو علم تھا مولا حسین نے عطا کیا تھا. بھائی سر کے پسینے سے کیا بنا؟ ملائکہ. ملائکہ کیا کرتے ہیں؟ رزق بانٹتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ رزق بانٹتے ہیں. پسینے سے 70 درجہ بلند ہے خون. تو پسینہ رزق بانٹے تو مانو گے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میرے بھائی نعوذ باللہ من ذالک کہ علی رازق مطلق ہے. نہیں، وہ اس سے رزق لیتا ہے تمہیں دیتا ہے. لیکن پہلے سمجھو، آگے بڑھ رہا ہوں اور منزل کو اور آگے بڑھا رہا ہوں. حوالہ دے دیا. کتاب کا نام ہے خصائص حسینیہ. حسین کی عطا کردہ علم کے بعد یہ کتاب لکھی اور اس کے صفحہ نمبر 21 سطر نمبر 3 مزار کبیر شیخ مفید کی کتاب ہے. اس میں بھی یہ حدیث لکھی ہے. سننا، اگر طبیعت کرے بولنے کی تو پھر بولنا. بھئی محمد کے پسینے سے ملائکہ بنے. مزار کبیر اور خصائص حسینیہ دونوں میں یہ حدیث لکھی ہے کہ جو کوئی بھی حسین کے لیے کوئی کام کرے گا اگر اس کے بدن پہ پسینہ آیا اللہ ایک قطرے سے 70,000 ملک. خدا کے لیے توجہ کیا ہوتا. بھائی جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں. ایک دو ملک نہیں، 70,000 ملک ایک پسینے سے. اب ذرا سا توجہ بھی ہو جائے اور خوش بھی ہو جائے. کوئی حسین کی مجلس کے لیے حلیم بنا رہا ہے، پسینہ ٹپک رہا ہے. فرشتوں نے کہا مولا اس کے پسینہ آ گیا. کہا ضائع نہیں جائے گا، ہر قطرے سے ملک بنے گا. کیا بنیں گے؟ ملک. محمد کے پیشانی کے قطرے سے فرشتے، تمہارے وجود کے قطرے سے ملک بنا. موازنہ نہ کرنا. یہ ملک جو محمد کے پسینے سے خلق ہوا ہے وہ آقا ہے. جو تمہارے پسینے سے آئے گا وہ غلام ہوگا. کاش توجہ کیا ہوتا. اس کے بعد تھوڑا سا اور آگے لے چلتا ہوں.
العظمت للہ ومن عرق صدرہ الانبیاء والمرسلین، اور اللہ نے محمد کے سینے کے پسینے سے انبیاء بنائے، مرسلین بنائے۔ بھائی بھولا ہوا سبق یاد دلا دوں، رسول کتنے ہیں؟ 313۔ تو 1,00,000 میں سے 313 بھی بنائے، 1,24,000 میں سے، اور بچے ہوئے نبی بھی انہی سینے کے پسینے سے۔ بس فرق یہ تھا کہ جو یہاں سے چلا اس سے مرسلین بنی۔ نہیں، ابھی جتنی واہ واہ ہو رہی ہے وہ بعد میں بھی ہونی چاہیے۔ محمد کے سینے کے پسینے سے کون بنا؟ انبیاء، مرسلین۔ کس چیز سے؟ پسینے سے۔ چلیے آئیے اب نبیوں کے کام دیکھ لیتے ہیں۔ ایک نبی ہے موسیٰ، ڈنڈا مارتا ہے، دریا میں 12 راستے بن جاتے ہیں۔ پسینہ دریا میں راستہ بنا دے تو تعجب نہیں ہے، اے خدا کے لیے توجہ کیجئے گا، پسینہ دریا میں راستہ بنا دے تو تعجب نہیں، اور اگر عالی انگلیوں کے اشارے سے، حدیث موجود ہے، لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، عظموں کا عظمی، جلدوں کا جلدی، تیری کھال میری کھال۔ بھئی کمال یہی ہے، تیرا خون میرا خون، تیری ہڈی میری ہڈی، تیرا گوشت میرا گوشت۔ تو پسینہ دریا میں راستہ بنائے۔ ایک صلوات عنایت فرما دے محمد عالم۔ پسینہ دریا میں راستہ بنائے، حیرت نہیں، آپ متوجہ رہے میری طرف، پسینہ دریا میں راستہ بنائے، حیرت نہیں۔ سارے نبی پسینے سے بنے نا۔ اب ایک نبی ہے، نام ہے یوسف۔ بھئی خدا کے لیے بولیے گا، اگر دہن کے اندر کچھ ہے تو اسے نگل لیجئے، بس شرط یہ ہے گلے میں ہڈی نہ اٹکی ہو۔ فقرہ کیا ہے؟ بڑے خوبصورت نبی کا نام یوسف۔ بھئی بنا کس چیز سے؟ تو آج کے بعد شاعر اپنا دفتر بند کرے کہ یوسف بڑا حسین۔ بھئی یوسف چاہے جتنا حسین ہوگا، پسینہ پسینہ ہے، اکبر خون ہے۔ پسینہ پسینہ ہے، اکبر خون ہے، خون ہمیشہ بلندی پہ ہوگا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ لوگ اپنا زمانہ نہیں دیکھتے۔ حضور یہ بتائیے، گھر کی چابی نوکر کے پاس ہوگی یا بیٹے کے پاس؟ بھئی سارے فیصلہ کریں گے آج۔ بھئی گھر کی چابی منظر بھائی کہاں ہوگی شاہی صاحب؟ بیٹے کے پاس ہوگی، نوکر کے پاس تو نہیں ہوگی نا۔ اس کا مطلب اختیارات بیٹے کے زیادہ، نوکر کے کم۔ تو بھائی اختیارات عباس پہ بات کرنے سے پہلے اب ملائکہ کے اختیار دیکھ لینا۔ ملائکہ کے اختیار اگر اتنے سے ہوں گے تو عباس کے اختیار، ملائکہ کے اختیار، اگر ملک سور پھونک کے دنیا ختم کر سکتا ہے تو عباس اشاروں پہ، اس لیے کہ خادم کے اختیارات کم ہوں گے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث سنا دوں، کس نے لکھی ہے حدیث؟ شیخ عباس قمی نے، رئیس المحدثین۔ نہیں مانو گے تو گھر سے مفاتیح اٹھا لاؤں گا، کیونکہ انہی کی لکھی ہوئی ہے یہ مفاتیح الجنان۔ وہ لکھ رہے اِنَّا لِلْمَلَائِكَةِ خُدَّامُنَا وَخُدَّامُ مُحِبِّينَ، ملائکہ ہمارے بھی خادم ہیں اور ہمارے جو چاہنے والے ہیں۔ یہ رئیس المحدثین نے لکھا ایک کتاب، اس کے علاوہ بشارت المصطفیٰ لشیعۃ المرتضیٰ دوسری کتاب، اور بھی کتابوں کا حوالہ دیتا اگر دامن وقت میں گنجائش پائی جاتی۔ نبی کو کس چیز سے بنایا؟ پسینے سے۔
اس کا مطلب پسینے کے اختیارات کم ہوں گے، خون کے اختیارات زیادہ ہوں گے۔ وقت ہے یا کان میں انگلی ڈال لو یا پھر اپنے کان کو اہل بیت کی ولا کا کان بنا لو۔ سننا توجہ سے، ایک نبی اور ہے جس کا نام ہے عیسیٰ، پیدائشی اندھے کو آنکھ دے دیتا ہے۔ بھئی بولیے گا میرے ساتھ، پیدائشی اندھے کو، یہ قرآن میں لکھا ہے، جا کے دیکھ لیجئے گا، نہ ملے تو مجھ سے پوچھ لیجئے گا، میں آیتیں بتا دوں گا۔ پیدائشی اندھے کو آنکھ دے دیتا ہے، کوڑھی کو نئے ہاتھ پیر دے دیتا ہے، اور بتاؤں پرندہ بنا کے اڑا دیتا ہے۔ بھئی چلیے تھوڑا اور چپ ہو جائیے، مرے ہوئے کو زندہ کر دیتا ہے۔ بھئی خدا کے لیے جو پیچھے بیٹھے ہوئے، مرے ہوئے کو زندہ کر دیتا ہے، یہ قرآن نے کہا تو بھائی صاحب پسینہ مردہ جلا دے، پسینہ نئے پرندے بنا لے۔ اگر خون نے کسی کو ٹھوکر سے کھڑا کر دیا، خون نے، اور اس میں حیرت، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے عقل میں یہ بات نہیں آتی۔ صاحب یہ معجزہ ہے، اور معجزہ عقل میں، جو عقل میں نہیں آئے اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں، ورنہ جو عقل میں آ جائے وہ تو تمہارا بھیا بھی کر سکتا ہے، وہ تمہارا بھیا بھی کر سکتا ہے، تمہارے چچا بھی کر سکتے ہیں۔ جو عقل میں نہ آئے اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ اب اگر علی، یہی آپ کے بمبئی میں ایک بدبخت نے پڑھا تھا، میری سمجھ میں نہیں آتا علی نے ٹھوکر مار کے زندہ کیسے کیا، تو اللہ تجھے تب تک زندہ رکھے جب تک میرا امام پردہ ہٹا کے آ نہ جائے۔ پردہ ہٹا کے آ نہ جائے۔ دعائے عہد کے جملے ہیں، معتذرن کفنی، شاہرن سیفی، مجردن قناتی، ملبین دعوت الدائی فی الحاضر والبادی۔ میرے کان میں جب آواز آئے، کس کی؟ امام کی، میرے اللہ مجھے ایسے اٹھانا کہ میں کفن پہنے رہوں۔ بھائی تیری سمجھ میں تو علی کا ٹھوکر مار کے جلانا نہیں آتا، تبھی تو میں نے 2-3 سال پہلے یہ جملہ کہا تھا، میرے مولا آپ آ جائیے، اس وقت 2 منظر ہوگا، کچھ یقین والے مردے جی اٹھیں گے، کچھ شک والے زندے یہ دیکھ کے مر جائیں گے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ کچھ یقین والے جی اٹھیں گے اور کچھ شک والے مردے یہ دیکھ کے مر جائیں گے۔ ابھی تمہیں اپنے امام کے اختیارات پتہ کہاں چلے؟ خدا کی قسم کافی کتابوں کا مطالعہ کر لیا، لیکن ہر روز یہ لگتا ہے کہ کچھ نہیں کیا۔ ابھی تو وہ کتابیں تم تک پہنچی ہی نہیں جو دریائے دجلہ میں ڈال دی گئی، ابھی تک وہ کتابیں تم تک پہنچی ہی نہیں جو بغداد میں جلا دی گئی۔ تم اتنے پہ ہی مرے جا رہے ہو، اتنے۔ اچھا مجھے حیرت کب ہوتی ہے پتہ ہے حضور والا، جب کوئی پڑھا لکھا آ کے کہتا پتہ ہے اسرائیل نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہے کہ کہیں بھی بیٹھے بیٹھے رڈار پہ یا جس چیز پہ جو بنایا ہے اس پہ سیٹ کر کے زلزلہ لا سکتا ہے، تو بندوں کا جواب کیا؟ ہاں یہ بنا لیا گیا ہے، یہ بتا دوں آپ کو، کیونکہ کافی دنوں سے اس چیز پہ وہ کر رہا تھا، تو بنا۔ تو بندوں کا جواب کیا ہوتا؟ ارے وہ اسرائیل ہے، بنا سکتا ہے۔ بھئی آپ نہیں پہنچے، حیرت ہوتی ہے مجھے، وہ اسرائیل ہے، بنا سکتا ہے۔ اور میں نے چوتھے امام کا واقعہ پڑھا کہ امام نے اپنے ایک چاہنے والے کو دھاگا دیا اور کہا اسے زور سے نہ ہلانا ورنہ قیامت آ جائے گی۔ تو کہتے یہ معجزہ میری سمجھ میں نہیں آیا، اس کا مطلب آپ کے اندر ایک چھوٹا امریکہ بیٹھا ہے کہ آپ کے اسرائیل تو سمجھ میں آ رہا ہے، اہل بیت نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں۔ ایک ایسا بم بنا لیا ہے کہ آپ زمین کے اندر بھی دھس جائے تو وہ اثر کر دے گا۔
ہم نے کہا ذوالفقار مشرق سے چل کے مغرب میں مار سکتی. یہ نہیں سمجھ میں آیا, یہ نہیں سمجھ میں آیا. اس کا مطلب آپ کے اندر ابھی بھی شیطان ہے جو آپ کو ورغلا رہا ہے, جو آپ کو بہکا رہا ہے, جو آپ کو مذہب سے دور لے جا رہا ہے, جس نے آپ کو قرآن سے دور کر دیا ہے. میں کہتا ہوں قرآن سے دوری نہ بنائیے. قرآن اہل بیت کا قصیدہ ہے, اسے سمجھ سمجھ کے پڑھیے. آیتوں کی تلاوت, میں نے ایک آیت کی تلاوت کی, اصل میں یہیں سے سفر کے مہینے میں عزیز ایک فون گیا تھا کہ کیا آیے غدیر کے علاوہ بھی کسی آیت میں علی کی ولایت کے اعلان کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے. تو میں نے فوراً آیت بتائی تھی کہ یہ آیت سورہ علم نشرح کی 8ویں آیت, بلکہ 7 اور 8 دونوں پڑھ دیتا ہوں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اے محمد جب آپ محسوس کیجئے گا کہ اب اور اس دنیا میں نہیں رہنا ہے تو اپنی جگہ اپنے جیسا کسی کو بٹھا دیجئے گا. غور کیا آپ نے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ فے کے ساتھ ہے, یہ عطف ہے, اور جہاں پہ فے آئے وہاں پہ صرف جانشین مراد نہیں, اپنے جیسا, اپنے جیسا فنسب بٹھا دیجئے گا. اب پھر آیت آپ کو ٹہوکا دے گی آگے والی, وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, اور اپنے رب کی طرف پلٹ آئیے گا. تو آج کے بعد سوچ کے کہنا کہ محمد مدینے میں ہے, کاش توجہ کیا ہوتا. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, اپنے رب کی طرف پلٹ آئیے گا. ابھی بھی سب نہیں پہنچے, ایک اور آیت لیجئے. سورہ کا نام سورہ فجر اور سورہ حسینی ہے. آیت کیا ہے؟ خدا کی قسم, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. بھائی پہنچے آپ جدھر محمد پلٹے ادھر حسین پلٹے. اسی لیے محمد نے کہا تھا حسین منی وانا من الحسین. یہاں بھی آیت میں علی کی جانشینی کا ذکر خدا نے کیا ہے, اور ایسی 11 آیتیں اور ہیں جو انشاءاللہ حیات نے ساتھ دیا تو غدیر کے جشن میں سناؤں گا, جہاں اللہ نے حکم دیا ہے. اور یہ اپنی کتاب سے نہیں بتا رہا ہوں, کمال تو یہ ہے کہ اسے ابن عربی جیسے تعصبی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یہ آیت بھی غدیر کے لیے ہے کہ اپنے جیسا, یہ قید ہے, فنسب اپنے جیسا بٹھائیے گا. چپکے سے ایک اور آیت پڑھوں, سورہ برات. کچھ لوگ لے کے گئے, میں کچھ نہیں کہوں گا, کچھ لوگ لے کے گئے فوراً محمد کے پاس. جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں, جبرائیل امین آئے, محمد انہیں بلائیے, اسے بھیجئے جو آپ جیسا ہے, صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بس سمٹ گئی سرکار پہ گفتگو جو کرنی تھی وہ میں نے کر لی. ایک جملہ اور یہیں سے ربط مصائب. وَمِنْ عَرْقِ ظَهْرِهِ, اور محمد کے پشت کے پسینے سے کیا کیا بنایا؟ الکعبہ والبیت المعمور ومواضع السجود. اللہ نے محمد کے پشت کے پسینے سے کعبہ بنایا, بیت معمور بنایا, اور جہاں جہاں تم سجدہ کر لو تم, وہ جگہیں اللہ نے محمد عربی کے پسینے سے بنائی ہے. میں کچھ نہیں کہوں گا, آنکھیں بند کر لی میں نے. یاد رکھو مسجدیں وہیں بنیں گی جہاں محمد کا پسینہ گرا ہو.
میرے اللہ مجھے توفیق دیجئے میں حق بول دوں اور یہ حق سن لے. مسجدیں وہیں بنیں گی جہاں محمد کا پسینہ گرا ہو, تو پھر مجھے کہنے کا حق ہے پھر جہاں محمد کا خون گرا ہے اگر وہ کربلا ہے تو وہاں کیا ہونا چاہیے. اسی لیے تو وسائل الشیعہ میں شیخ خرِ عاملی نے یہ حدیث لکھ دی ہے کہ جسے عرش پہ اس کی زیارت کرنی ہو وہ کربلا جائے اور قبر حسین کی زیارت کرے. اور شیخ خرِ عاملی کسی چھوٹے عالم کا نام نہیں ہے. آج بھی امام رضا کے روضے میں حرم میں ان کی قبر موجود ہے. ان کی کتاب پڑھے بنا عالم نہیں بن سکتے. بس ایک صلوات عنایت فرما دے محمد و عالم. کبھی بھی اہل بیت کے گھرانے اس کا موازنہ کسی سے مت کیجئے گا, کسی سے بھی نہیں. بس ایک جملہ یاد رکھیے گا, پسینہ پسینہ ہے, خون خون ہے. پسینہ سارا بھی ٹپک جائے نا تو تم زندہ رہو گے, اور خون نکل جائے نا تو زندہ بشر مردہ ہو جاتا. بس پروردگار عالم آپ سب کی حاضری قبول فرمائیں, اور جن کے ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے ان کے درجات کو بلند فرمائیں. اور میں یوں بھی تلاش کر رہا تھا اس وقت ایام عزائے فاطمیہ کے سلسلے سے, کچھ کتابیں میں نے منگائی ایران سے, لبنان سے, تو اس میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا. رجب علی خیاط کی کتاب ہے. یہ ہمارے مذہب کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں, میں آپ سب یاد رکھیے گا. انہوں نے کہا کہ تم جتنا چاہو اپنے مردے کو قرآن پڑھو, بخشو, بڑا ثواب ہے, اس کے درجات بلند ہوں گے. لیکن وہ لکھتے ہیں کہ ساتھ میں ایک تسبیح کی نیت کر لو قاتل سیدہ پہ لعنت کی, کا سارے عمل ایک طرف, بیوی کی خوشنودی اور رضا ایک طرف. تو یہ اپنے مرحومین کے لیے وظیفے میں شامل فرما لے. نیت کر لے کہ بیوی ایک تسبیح پڑھوں گا, میری والدہ کو بخش دیا جائے, میرے والد کو بخش دیا جائے, یا کسی بھی مرحومین کو. وعدہ ہے رجب علی خیاط کا کہ بخش دیا جائے گا. اور انہوں نے اپنی جانب سے یہ وعدہ نہیں کیا, اہل بیت کی جانب سے یہ معاہدہ. بس چند جملے اس مظلوم امام کے جن پہ اتنے مصائب ٹوٹے ہیں. میں کتاب کا نام بھی بتا دیتا ہوں. آج جو مصائب پڑھوں گا وہ انوار خمسہ سے پڑھ رہا ہوں. یہ جو عالم ہیں انہوں نے کئی برس معصوم قم کے روضے میں نماز پڑھائی ہے. اس میں مصائب کا یہ فقرہ لکھا ہے کہ جب حسین زخموں سے چور ہو کے کربلا کی زمین پہ آ گئے, میں نے پڑھ دیا, آپ نے سن لیا. پتہ تو اس حسین کو ہے جس کے بدن پہ اتنے زخم نہیں جتنے دل پہ ہیں. اس لیے کہ بدن کے زخم گن سکتے ہیں آپ, دل کا زخم کون گنے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, اکبر کی برچھی پہ حسین کا دل کتنا زخمی ہوا ہوگا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, عباس کے جب بازو کٹے ہوں گے حسین کتنا زخمی ہوا ہوگا. آج وعدہ ہے میرا, یہ مصائب میں نے آج تک پورے بمبئی میں نہیں پڑھے, ان آنکھوں سے دیکھا ہے. میری آنکھیں ضائع ہو جائے اگر یہ مصائب نہ لکھے. جب حسین زخموں سے نڈھال ہو کے گرے نا, میں یہی آپ کو دکھا سکتا ہوں کیونکہ ایران کے ایک عالم نے مانگا تھا اس مصائب کو, تو میں نے فوٹو کھینچ کے بھیج دیا تھا. فقرہ سنیے گا, جب حسین زخموں سے چور ہو کے گر گئے نا, ہوا کیا اس کے بعد. عجیب مصائب ہے. ہر کوئی اپنی جگہ دانت تلے انگلی دبائے کھڑا تھا. میں مصائب پڑھ دوں گا, سمجھنا آپ کی ذمہ داری ہے. دانت تلے انگلی دبائے کھڑا تھا کہ اتنے میں شمر اور عمر سعد آگے آیا, آ کے کہتا ہے کہ یوں خاموش کیوں کھڑے ہو, حسین کے بدن کے ٹکڑوں کو کربلا میں بکھیر دو. نہیں,
میں سمجھا نہیں سکا. حسین کے بدن کے ٹکڑوں کو کربلا میں بھی گھیر دو. یہ سننا تھا کہ کسی نے انگلی کاٹی, کسی نے ہاتھ کاٹا, کسی نے پیروں پہ ضرب لگایا. ارے زہرا کا لال اتنا لوٹ لیا گیا. امام زمانہ مرثیہ میں کہتے ہیں میرا سلام ہو اس کے بدن کے اوپر جس کے ہر جوڑ کو الگ کر دیا گیا. العظمت للہ, العظمت للہ. اعضائل مقطعات, ہر عضو کو قطع کر دیا گیا تھا, کلائی سے کاٹ دیا گیا. تفسیر میں چلے جائیں زیارت ناہیہ کے, کوہنی سے ہاتھ کاٹ دیے گئے. جسے انگوٹھی کی ضرورت تھی نا وہ انگلی نہیں کاٹ رہا تھا, ہاتھ کاٹ رہا تھا, اور ہاتھ سے انگلی ایسے جدا کر رہا تھا, پتھر پہ رکھ کے دوسرے پتھر سے باہر کرتا تھا. اور حسین آواز دیتے تھے اماں تیرا لاڈلا بکھر گیا. بس ایک فقرہ سمٹ گئی بات. اماں تیرا لاڈلا. زیارت ناہیہ میں یہ جملے السلام علیکہ یا اعضائل مقطعات, اے جدا جدا اعضاء والے تجھ پہ سلام. ہر عضو جدا کر دیا گیا تھا. کتنا لوٹا گیا تھا حسین کو بتاؤں کہ 11 محرم کو زینب کربلا میں ڈھونڈ رہی تھی حسین ہے تو کہاں ہے. بھول گئے سنا ہوا مصائب کہ پورے کربلا کے میدان میں سکینہ تلاش کر رہی ہے. اے بابا ارے آواز دیجئے, آپ کی بیٹی بلا رہی ہے. تو ایک ٹوٹی ہوئی پسلیوں سے آواز آئی, یا بنیا الیہ الیہ, اے میری بیٹی تیرا بابا ادھر ہے. بس آخری فقرہ سمٹ گئی. اس سے بڑے میں مصائب نہیں پڑھ سکتا. ہاں میں اعظم گڑھ میں ایک جگہ ہے وہاں پہ مصائب پڑھ رہا تھا. یہ فقرہ میں نے پڑھا ہوگا. ایک بہت بزرگ چچا تھے, انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا نہ پڑھا کرے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حدیث میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو ہمارے مصائب سوچا چھپائے گا وہ شبر اور خولی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. بس فقرہ سن لیں. جب حسین نیچے آ گئے نا زمین پہ, ابو ایوب غنوی وعدہ کرو کہ اس ملعون پہ لعنت ضرور کرو گے. ابو ایوب غنوی, اسی میں ایک ملعون ہے محمد بن اشعث, اشعث ابن قیس کندی کا بیٹا. یہ قریب آیا, حسین زمین پہ ہیں. اس نے آواز دی حسین, نہیں بولے حسین. آنکھیں نہیں کھلی, اس ملعون نے داڑھی پہ ہاتھ رکھا, اتنی زور سے حسین کو تماچا لگایا ہے کہ کربلا میں فرات کے نزدیک عباس کا لاشا تڑپنے لگا. آزاداروں, ابو ایوب غنوی اور اس ملعون پہ ضرور نمازوں میں ہر جگہ لعنت کیا کرو. فقرہ سن لینا. یہ آیا, اس نے نیزہ پٹکا, حسین کی آنکھیں نہیں کھلی. اس ملعون نے کہا حسین خیمے میں فوج جا رہی ہے. اب حسین نے کوہنیوں کا زور دے کے جیسے ہی سر اٹھایا, اس نے نیزہ حسین کے اس رخسار پہ مارا, اس رخسار سے نکلا. ارے فرات کا رخ کیا, ڈب ڈباتی آنکھوں سے دیکھا. عجب نہیں حسین کہہ رہے ہیں عباس تیرا بھائی, عباس ملتمس ہو ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور ذیشان حیدر ابن حسن صاحب کی. السلام علیکم ائمة الہدى ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استودعکم اللہ وأقرأ عليكم السلام. آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه. اللهم فاكتبنا مع الشاهدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل